بسم الله الرحمن الرحیم۔ عرفات مکہ سے باہر ایک میدان ہے۔ یہ بہت برکت والی اور پاک جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کی قسم بھی کھائی ہے۔ حج کرنے کے دوران یہاں وقوف کرنا ضروری ہے۔ عرفات کے میدان میں نہ جائے تو حج قبول نہیں ہوتا۔ جبل رحمت جو کہ عام طور پر جبل عرفات کے نام سے معروف ہے، مکہ مکرمہ کے مشرق میں واقع گرینائٹ کی ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے۔ اسی پہاڑی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حج الوداع دیا تھا۔ اس کی تاریخی حیثیت یہ ہے کہ حضرت آدم و حوا جنت سے زمین پر بھیجے جانے کی 200 سال کے بعد اس مقام پر دوبارہ ملے تھے۔ اس پہاڑ کے ارد گرد کے میدان کو میدان عرفات کہا جاتا ہے۔ مقام عرفہ یا عرفات مکہ مکرمہ کے جنوبی مشرق میں جبل رحمت کے دامن میں واقع ہے، جہاں وقوف عرفات جیسا حج کا بنیادی رکن ادا کیا جاتا ہے۔ یہ میدان مکہ سے تقریباً 16 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ میدان عرفات سال کے 364 دن غیر آباد رہتا ہے اور صرف ایک دن کی 8 سے 10 گھنٹوں کے لیے 9 ذی الحج ایک عظیم شان شہر بنتا ہے۔ یہ 9 ذی الحج کی صبح آباد ہوتا ہے اور غروب آفتاب کے ساتھ ہی اس کی تمام آبادی رخصت ہو جاتی ہے، اور حجاج ایک رات کے لیے مزدلفہ میں قیام کرتے ہیں دور جاہلیت میں قریش نے حرم سے متعلق دیگر بدعات کے علاوہ مناسک حج سے وقوف عرفات کو بھی خارج کر دیا تھا۔ قبل از اسلام دیگر لوگ تو عرفات تک جاتے تھے، لیکن قریش مزدلفہ سے آگے نہ بڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اہل حرم ہیں، اس لیے حرم کی حدود سے باہر نہیں نکلیں گے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد خداوندی کے تحت عام لوگوں کے ساتھ خود بھی عرفات تک گئے۔ جبل رحمت بھی یہی پر ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بہت سی اولیاء کرام اور پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے تھے اور خداوند کریم کی حضور سر جھکایا تھا۔ حاجی یہی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے قریب ڈیرے ڈالے۔ عرفات کے میدان میں ایک بہت بڑی اور خوبصورت مسجد ہے۔ اس مسجد کو مسجد نمرہ کہتے ہیں۔ میدان عرفات مکہ سے 13 میل دور مشرقی سمت میں طائف کے راستے پر واقع ہے۔ یہ شمالی جانب عرفات ایک پہاڑی سلسلے سے ملا ہوا ہے۔ یہ میدان حدود حرم سے باہر واقع ہے۔ مشرق تا مغرب پہ یہ چوڑائی میں 4 میل اور لمبائی میں 7 تا 8 میل قریب ہے۔ مکہ سے آنے والی حاجی عازمین سے نکل کر ان ستونوں کے پاس سے گزرتے ہیں جو حرم کی حد بندی کرتے ہیں۔ ان ستونوں کے مشرق کی جانب عرفہ نامی نشیب ہے، جس کے دور کے کونے پر مسجد نمرہ ہے۔ حجاج کے وقوف کرنے کی جگہ یا مقام اجتماع اس مسجد سے مشرق اور جبل رحمت سے مغرب کی جانب دور تک چلا گیا ہے اور مشرق کی جانب کوہستان طائف کے سلسلے سے گرا ہوا ہے۔ میدان عرفات میں ہی حضرت آدم و حوا دونوں نے جنت میں اپنی غلطی پر پشیمانی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ سے توبہ کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا۔ دوران حج مسلمان ذی الحج کے
9ویں روز اسی پچھتاوے اور اللہ سے توبہ کی سنت کو ہر سال دہراتے ہوئے لاکھوں مسلمان حج کے موقع پر میدان عرفات میں جمع ہو کر دن بھر قیام کر کے اللہ کے حضور توبہ و عبادت کرتی. میدان 10 میل لمبا چوڑا ہے. لوگ منا سے بسوں اور لاریوں میں یہاں آتے ہیں. یہاں بھی خیمے کرائے پر ملتے ہیں اور حاجی اس میدان میں خیمے لگا کر رہتے ہیں. میدان میں جس طرف نظر جاتی ہے خیمے نظر آتے ہیں. حج کے مہینے کی 9 تاریخ کو عرفات میں حاضری دینی ہوتی ہے. ایک مسجد بطن عرفہ ہے. یہ خانہ کعبہ کی حد سے قریب ہے. میدان عرفات میں اب اسپتال، پولیس چوکیاں، ہوٹل اور پھل وغیرہ کی دکانیں ہیں. نہر زبیدہ بھی یہی ہے. اب یہ نہر اوپر سے ڈانپ دی گئی ہے. پہلے اس میدان میں دور دور تک پانی اور کھانے پینے کی چیزیں نہیں ملتی تھی، لیکن اب انسانی ضرورت اور سہولت کی ہر چیز مل جاتی ہے. عرفات کے نام کی 3 توجیہات کی جاتی ہے. اس کے 3 قریب ترین معنی پہچان کیے ہیں اور 3 ہی مختلف روایات ہیں. سب سے نمبر 1 یہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جنت سے زمین پر اتاری گئی تو وہ ایک دوسرے سے بچڑ گئے تھے. حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سری لنکا کی ایک پہاڑی سرندیپ پر اتری تھی جہاں ان کی قدموں کے نشانوں کی روایت بھی ملتی ہے. اما حوا کو جدہ کے مقام پر اتارا گیا تھا جہاں ان کا مزار بھی ہے. حضرت آدم علیہ السلام روئے زمین پر خود کو تنہا محسوس کر رہے تھے، اس لیے وہ حوا کی تلاش میں نکل پڑے اور اسی عرفات کے میدان میں ان دونوں کی ملاقات ہو گئی. یہاں دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا تھا. دوسری معنی عرفات کا یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مناسک حج سکھائے تھے جو انہوں نے جان لی تھی. اسی جاننے کو عرفہ کہا جاتا ہے. تیسری وجہ کا معنی یہ ہے کہ اس مقام پر لوگ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے توبہ و استغفار کرتے ہیں. روز محشر یہی حشر برپا ہوگا اور دنیا کے تمام لوگ اللہ کو پہچان لیں گے. اس میدان کا ذکر قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر حرام کے پاس ذکر الہی کرو